وفود آئیں گے انشاءاللہ آپ خود ان سے مخاطب ہوں گے. میں جناب قائد آپ کے توسط سے تمام قابل احترام ممبرز پارلیمنٹ بورڈ اور کے پی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بزرگ بھائی اور بہنوں کو آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے اور سب کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پاکستان کا ایک اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے اور قائد محترم محمد نواز شریف صاحب کی جلاوطنی کے بعد جو واپس تشریف لائے ہیں اس سے پارٹی میں بے پناہ جوش اور جذبہ ابھرا ہے. اور 21 اکتوبر کا جو ایک کامیاب ترین تاریخ کا مینار پاکستان پہ جلسہ تھا اس میں کے پی کی شرکت دیدنی تھی. آپ کی شرکت بہت مثالی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک مرتبہ پھر جناب قائد اور ہم سب آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بہت شاندار آپ کی وہاں پر کنٹریبیوشن تھی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ الیکشن قائد محترم کی لیڈرشپ میں ہم میدان میں اتر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کی بھرپور تعاون اور مدد سے ہم یہ انتخابی میدان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جیتیں گے. اور اسی طریقے سے جو ماضی کے جو عظیم کارنامے ہیں جناب قائد کے، میں اس کی یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چند بڑی بڑی جو جناب قائد کی جو خدمات ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور استحکام کے لیے، میں اس بارے میں ضرور کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کسی بھی ملک میں اگر امن ہوگا، استحکام ہوگا تو ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا. اگر امن اور استحکام نہیں ہوگا تو کہاں کی ترقی اور کہاں کی خوشحالی. کراچی کا جو امن ہے اس کو جس طریقے سے 2013 اور 2017 کے درمیان جناب قائد تمام اپنی کاوشوں کو بروئے کار لے کے آئے، کراچی میں خود جا کر لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کی میٹنگز کی. اور جب میں 2018 کے الیکشن میں کراچی گیا تو کراچی کے لوگوں نے مجھے بار بار کہا کہ ہم نواز شریف کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کراچی کا امن بحال کیا ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جناب قائد کی لیڈرشپ میں جو 20 گھنٹے کے جو بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اور کے پی میں خاص طور پر جہاں پر 300 چھوٹے بجلی کے ڈیم اور یہ پن بجلی کے ڈیم سب جھوٹ 8 سال 10 سال بتایا گیا. اور اگر یہ 2015 سے لے کر 17 میں جناب قائد شبانہ روز محنت کر کے یہ منصوبے نہ لگاتے تو آج بھی پاکستان اندھیروں میں دھکیلا گیا ہوتا اور زراعت پیلی رہتی اور صنعت کی چمنیوں سے دھواں نہ نکلتا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تو وہ جناب قائد کی لیڈرشپ میں، چاہے وہ ضرب عضب ہے یا رد الفساد، وہ جناب قائد کے یہ فیصلے تھے. اور پھر افواج پاکستان کے ساتھ مل کر، لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کا جس طرح خاتمہ ہوا، دوست اور دشمن دونوں اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ وہ عظیم خدمات ہیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو کہ ہمیں اپنے ہر وقت سامنے رکھنا ہوں گی
اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ BRT پشاور کا حشر ہوا، اگر میاں نواز شریف صاحب کی KP میں PMLN کی لیڈرشپ ہوتی تو وہ BRT میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اسی طرح اس کی تکمیل ہوتی جس طرح یہاں پر اورنج لائن کی، میٹرو بسز کی، اور کراچی میں اس کے باوجود کہ وہاں پر دوسری گورنمنٹ تھی لیکن میاں نواز شریف کی پرسنل ایفرٹ سے جو 100% وہاں پر فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ نے دی اس کو مکمل کروایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عظیم خدمات ہیں جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے دل و جان کے ساتھ، جو کہ مجھے پورا یقین ہے، آپ وہاں پر KP میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو نواز شریف کا وہ سنہرا دور دوبارہ انشاءاللہ اونٹ کر سامنے آئے گا اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کے سفر پر دوبارہ کامیاب ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔